اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی گئے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سننے زندہ گئے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سننے زندہ گئے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نبی رحمت نور مجسم کائنات کے والی کی روحانی تصرفات کا یہ فیضان ہے کہ 2 ہفتے کے تاخیر کے بعد آج بروز اتوار 6 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق میں اپنے تمام محبان طریقت کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں اور انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ 2 ہفتے اتوار کو لائیو پروگرام میں حاضر نہیں ہو سکا، اس کی وجہ پاکستان میں مختلف شہروں میں بے پناہ مصروفیات اور میلاد مصطفیٰ کانفرنس پیغام پاکستان کے حوالے سے مجھے دور دراز علاقوں میں جانا پڑا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی کرم نوازی اور اس کے محبوب نبی رحمت کی غلامی کا فیضان ہے کہ دن رات سفر کرنے کے باوجود آج کا دن مجھے یہ ملا، تو میں نے حسب معمول اپنے وعدے کے مطابق آج سنڈے کو تمام اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا موضوع میرا یہ ناموس رسالت، یہی ہمارا ایمان ہے اور ہمارے اعمال کی مرکزی حیثیت ہے، نیک اعمال کی اور نیک لوگوں کی پہچان ہے اہل ایمان کی، جو ناموس رسالت، حرمت رسول، محبت رسول، عزت رسول، یہ مختلف زاویوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور یہ اہل ایمان کو پھر میرا رب انہیں انعام عطا کرتا ہے۔ The perfect believers, the seekers of Islam, who devoted their life to attain the love of Allah subhanahu wa ta'ala and the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ایک سورہ نساء کا ایک ٹکڑا، ایک ورس آپ کی نظر کر کے میں صرف 15-20 منٹ تک انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ تو میرا رب، the glorious one, the most merciful, the most compassionate, and the master of the day of judgment، جو الہ بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کل شیء قدیر بھی ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا نور بھی ہے، اور تمہارے اور میرے دلوں کے رازوں سے باخبر بھی ہے، وہ میرا رب آج پیشانیاں جھکتی ہیں تو اسی کی بارگاہ میں آج لبوں پہ ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر کی چاشنی کا فیض ہمیں ملا ہے تو در رسول کی نسبتوں کے ساتھ سے۔ اس قرآن عظیم میں میرا رب فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں نے بسم اللہ شریف پہلے پڑھ کے پھر میں نے اس آیت پڑھی ہے دل میں، لیکن پھر بھی بلند آواز سے پڑھتا ہوں تو برکن اور آپ لوگوں تک اس ایک گائیڈنس کے لیے جب بھی پڑھی جائے تو اللہ کے اس پاک کلام کا اقتداء بھی
اللہ کے اس کلام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلوہم جنات تجری من تحت الانہار فیہا ابدا وعد اللہ حقا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، داخل کریں گے ہم انہیں ان باغوں میں رواں ہے جن کے نیچے ندیاں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے۔ اس قرآن عظیم میں میرے رب نے ایمان والوں کو یہ پیغام دیا ہے، جو ایمان میں کامل ہو جاتے ہیں ان پہ یہ انعام ہوتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ایمان کی چاشنی جو آج ہمارے دلوں میں آباد ہے، یہ کرم ہے تو تاجدار مدینہ کا کرم ہے، رحمت عالم کا کرم ہے، نور مجسم کی روحانی تصرفات کا فیضان ہے، سید المرسلین خاتم النبیین کی خاص کرم نوازیوں کا بے پناہ فیضان ہے۔ اس آقا مدنی تاجدار کی یہ شان اور عظمت ہے۔ میں اسی کے حوالے سے کہ عظمت رسول، عزت رسول کے حوالے سے ہمارے ایمان کے تقاضے کیا ہیں، میں اس سے پہلے اجمالاً طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون، اس میں بھی انسانوں میں جو زیادہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے، زیادہ طاقت رکھتا ہے، قبیلہ رکھتا ہے، اور اس کا جو سردار ہوتا ہے، اس کی عزت اور تکریم اور جو اس کی توقیر کی جاتی ہے، اس قبیلے کے باقی انسانوں سے زیادہ کی جاتی ہے۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون ایک انسان کو اتنی توقیر اور عزت دیتے ہیں، اسے اختیار دیتے ہیں، تو پھر جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، دی کریٹر آف دا یونیورس ہے، جو میرا اور تمہارا خدا ہے، ہمارا اس پہ یقین ہے، اس رب کائنات میں اس قرآن عظیم جس کا میں نے ایک ورس پڑھا ہے، اور اس کے حوالے سے جب وہ قانون بنا دیتا ہے کہ یہ میرے انبیاء جو ہیں، ان کی شان مخلوق میں اعلیٰ ہیں، کہ ان کے سینوں میں رب اپنی وحی کا فیض عطا کرتا ہے، اور اس وحی میں انسانیت کی بقا کا راز ہوتا ہے، انسانیت کو رب کی راہ کی طرف لے جانے کا پیغام ہوتا ہے، اور جب جو اس کو عملی طور پہ جس پہ وہ عمل کر کے اپنا لیتا ہے، میرا رب اس پہ کتنا کرم فرماتا ہے کہ اسے جنت عطا کر دی جاتی ہے، جس میں وہ ابدی طور پہ وہاں پہ رہتا ہے، اور پھر میرا رب کہتا ہے میرا یہ تمہارے ساتھ پکا وعدہ ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ کے اب بات آگے کریں کہ حرمت اور عزت اور حضور کی شان کے حوالے سے تو قرآن عظیم، اس قرآن جس پہ ہمارا ایمان ہے، اس کا ایک ایک لفظ کامل اور ہدایت کے لیے ہے، اور یہ وہی اسی طرح کامل ہے جس طرح لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اور پھر میرے نبی کے سینے میں آیا، اور میرے نبی کی نور والی زبان سے یہ نکلا، اور اصحابہ نے سن کے اپنے دلوں پہ نقش کیا۔ آج وہی قرآن، اس قرآن میں میرا رب کہتا ہے کہ انبیاء کی عزت اور توقیر کے حوالے سے، اور سب سے پہلا جو جس دور میں جو نبی آیا اور جس نے اس کی تعظیم کر لی، اس کی عزت کر کے اس پیغام کو اپنا لیا، وہ اس نبی کے قریب آیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس کا مقام مومنین میں آ گیا ہے۔ اور جس نے انکار کیا، جس نے تکذیب کی، جس نے ان انبیاء کی گستاخیاں کی، ان کو سزائیں ملی، اور میرے رب نے ان پہ عذاب ڈالا۔ اس پہ ایک دو تین ریفرنس، ایک سیدنا نوح علیہ السلام جنہوں نے کتنی سینچریز تک اللہ کی توحید کا جو ہے پیغام مخلوق تک پہنچایا، اور اس قوم نے اس پہ انکار کیا، اور گنتی کے لوگ جو ایمان لائے، لیکن جنہوں نے انکار کیا ان پہ عذاب، پانی کا عذاب آیا، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ قرآن میں میرا رب کہتا ہے جو کسی نبی کی تو اس کی گستاخی کرے، تکذیب کرے، ان کی شان میں بےزتی اور ایسے الفاظ اور ہجو گوئی کی جائے، اس پہ عذاب جو ہے میرے رب کا اس پہ آتا ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء میں سے سیدنا حضرت ہود علیہ السلام
ان کی قوم نے کیا، سیدنا حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم نے ان پہ کیا، اور اسی طرح یہ اس بک میں کچھ اجمالاً باتیں لکھی ہوئی ہیں. میں صرف اجمالاً بات کر رہا ہوں وہ کس طرح ہر دور کے نبی جب وہ پیغام لے کے آتے تھے اور ان کے چاہنے والے کچھ ان کے قریب ہوتے اور کچھ مخالف ہو جاتے. اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام، یہ سارے نبی، یہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ ان کی جب وہ پیغام لے کے آتے ان کی قوم ان کی تکذیب کی، ان کی گستاخیاں کی، اور ان سب پہ، اس قوم پہ جس نے گستاخیاں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب نازل ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ شخصیات ہیں جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کا نزول ہوتا ہے. اور آج کا مسلمان، آج ہم جو آخری نبی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرا اور آپ کا رسول سید المرسلین خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمت العالمین کا جب نزول ہوا، اس کائنات میں آئے، آن بسنے والوں کو وہی پیغام جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک آتا رہا، اس کی انتہا ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کر دی گئی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہی ایمان ہے ایمان والوں کا. اور پھر اس نبی کے ساتھ جو وفادار ہوگا وہ جنت میں ساری زندگی فار ایور وہاں پہ رہے گا. لیکن تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کی شان، عظمت اور توقیر کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیتا ہے. اور جو اس نبی رحمت آقا مدنی تاجدار کا گستاخ ہوتا ہے، جو آپ کے پیغام کا نافرمان ہو جاتا ہے، جو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر بھی آپ کی ہجو گئی اور آپ کے متعلق گستاخیاں کرتا ہے، اس کے متعلق بھی میرے رب نے قرآن میں بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ پھر وہ اس دنیا میں اسے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جو اس پیغام کی مخالفت کرتا ہو جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک آیا اور پھر سیدنا آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر مکمل ہو کر انسانیت کی بقا کے لیے آج پھیلا ہے. میرے دوستو، اس پیغام کی بقا کے لیے یہ تقاضا ہے آپ کا اور میرے ایمان کا کہ ہم اپنے نبی کے وفادار بن جائیں. اور اسی کے حوالے سے قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر ہر جگہ پہ حضور کی شان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے، حسن و جمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، آپ کے کردار کا، آپ کی خلوتوں، آپ کی جلوتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. میں اجمالاً یہ ساری باتیں کر کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کے وفادار بن جاؤ، نبی رحمت کی عزت اور توقیر کے پہرے دار بن جاؤ، پھر ایمان کامل ہوگا. اور اسی کے حوالے سے ایک یا دو کہ اگر آپ اپنی زندگیوں پہ، یہ قرآن کہتا ہے، کوئی مصیبتیں کر لیتے ہو، گناہ کر لیتے ہو اور حضور کی دربار میں آتے ہو تو اللہ تعالیٰ بخشش عطا کر دیتا ہے. اور پھر دوسری مقام پہ یہ کہا کہ تمہارے اپنے فیصلوں میں جب تک تم حاکم نبی رحمت کو نہ بناؤ گے اور ان کے حکم پہ سر بسجود نہ ہو جاؤ گے، ایمان کی کاملیت کا فیض حاصل نہیں ہوگا. اور اسی کے ریفرنس کے حوالے سے، اسی ریلیونٹ اسلام جو ہے آیات ربانی کے فیوز و برکات کے حوالے سے اس کی فردر ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ حضور کی احادیث مبارکہ میں ہوتی ہیں. اور اس مختصر سے وقت میں آتا نہیں کر سکتا. جسٹ کنسائزلی میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں ان اے شارٹ ٹائم میں کہ حضور آقا مدنی تاجدار کا ایک صحابی جو نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ایک یہودن جو ہے حضور کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتی تھی اور اس کے ایمان کا یہ جذبہ تھا، اسے برداشت نہ ہوتی تھی، تو ایک بار اس نے اس کے گلے کو دبا کر اسے جو ہے ہستی سے مٹا دیا. اور حضور کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ آیا تو حضور نے کہا کہ اس کا خون رائگاں ہو گیا ہے، کہ جو گستاخی کرتا ہے اس کا کوئی صلاح نہیں، اس کا حکم ہی یہی ہے کہ وہ واجب القتل ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا. یہ قانون ہے میرے رب کا اور اس قانون پہ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، اور جو کرتا ہے پھر وہ بھی ایمان والا نہیں ہوتا. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم کسی گستاخ کو یا جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے اس پہ کوئی، سیدنا امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو اس پہ دلائل مانگے اور جو اس کی بات کو سنے، کہ اس کی آرگومنٹ کو سنے، وہ بھی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ تقاضا ہے ایمان کا. اور اسی ایمان کے حوالے کعب بن اشرف نے جو بڑا باتیں کرتا تھا، مخالفت کرتا تھا، ہجو گوئی کرتا تھا، حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، یعنی کہ اسے اس کی گستاخی کا یہ عمل تھا.
اور فتح مکہ میں ابن خطل ایک بڑا شاعر بھی تھا، مالدار بھی تھا اور بدبخت بھی تھا، اور عورتوں کو اپنے اشعار لکھ کے کہتا تھا کہ یہ جا کے کرو ہجو گئی اسلام کی۔ اور جب وہ فتح مکہ میں آیا تو کعبۃ اللہ کے پردوں کے نیچے چھپا ہوا تھا، تو صحابی رسول حضور کے پاس گئے کہ ابن خطل وہاں پہ کھڑا ہے، کعبے کے اندر حرمت کا مقام ہے، لیکن یہ تعظیم رسول ہے، یہ محبت رسول کا مقام ہے، یہ عشق رسول کی محبتوں کا فیضان ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ یہ جو ہے ہجو گوئی کرنے والا اس میرے پیغام کی مخالفت اور میری ذات مقدسہ کے متعلق جس پاک زبان سے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے، کہا کہ اگر وہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے وہی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو یہ وہ حرمت رسول، عزت رسول ہے جو گستاخ ہوتا ہے، اس پہ کوئی ایسا نہیں، ہمیں ڈر نہیں ہے اس پہ کسی کے ساتھ کہ کوئی میڈیا میں یہ سن کر کوئی ایسا عمل کرے۔ ہم وہی بات کرتے ہیں جو رب نے کہی ہے اور رب کے رسول نے کہی ہے۔ حالانکہ اسلام از اے میسج آف پیس اینڈ بردرہڈ ہے، یہ تو محبتوں کا پیغام ہے ان ناسمجھوں کو بتانے کے لیے، لیکن یہ قانون قدرت ہے۔ اس قانون کے دائرے میں رہ کر جو حضور کی عزت کرے گا وہی اعلیٰ ہوگا، اور جو اس دائرے کو توڑ کر حضور کی شان کی میں گستاخی کرے گا اس کے لیے یہ حکم کر دیا گیا ہے کہ اس زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ یہ مختصر سے وقت میں نے یہی تذکرہ کرنا تھا کہ آج کی اس گفتگو کا مرکز و محور یہی ہے میرے دوستو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اپنے نبیوں کی شانوں کے حوالے سے، اور میرا اور تمہارا نبی تو نبیوں کا سردار ہے، سید المرسلین ہے، جو اس کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اب کتنے ذرے ہیں، کاؤنٹ لیس ہے، کوئی اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اتنی شان والا نبی ہمیں اپنے رب نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کی بارگاہ عزتی میں یہ شان والا نبی ہے، برکات والا نبی ہے، اختیار والا نبی ہے۔ اس نبی رحمت آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ میں جتنی مدح سرائی کی جائے، جتنی محبتوں کے عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے جائیں، اتنا ہی ایمان کا عمل ہوگا۔ اور اس میلاد والے برکت والے مہینہ جس کے لمحے گزر رہے ہیں، مولا کریم اس برکتوں والے لمحوں میں حضور کی شان میں، حضور کے کردار میں، حضور آقا مدنی تاجدار کے حسن و جمال میں، ان کے سینے میں لائے ہوئے قرآن کے عظیم کے اس پیغام کو ہم جتنا بھی چاہیں پھیلائیں، یہ کم ہوگا۔ کہ کوشش کرو ہر گھر میں حضور کا ذکر ہو، حضور کی عظمتوں کا ذکر ہو۔ اس میں کوئی سیاسی پولیٹیکل نمبر آف گیمز نہیں ہے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان والے ہر دور میں اپنے آقا کے وفادار بن کے رہے ہیں۔ اس لیے تو آج ان اولیاء کاملین کے آستانے آباد ہیں۔ انہوں نے جبہ دستار کو فضیلت نہیں سمجھی، انہوں نے حضور آقا مدنی تاجدار سید المرسلین خاتم النبیین کی وفا کو اپنی منزل بنایا ہے۔ اور جو جس دور میں جس صوفی نے، صوفی ہوتا ہی وہی ہے، چاہے وہ چشتی، قادری، نقشبندی، ویسی، شاذلی، ان تمام نے حضور آقا مدنی تاجدار کی وفاداری کا علم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صوفیاء کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشن کو آگے انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، میرے رسول کا ذکر کا فیضان چلتا رہے گا۔ وہ خوش قسمت ہے جو اس فیضان سے لگ جائے، جو اس نسبت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، وہی کامیاب ہے۔ If you want to success in your lives, in this worldly life, in your spiritual life, and hereafter, there is the only the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please come and join yourself and link with yourself with the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah give us opportunity to avail this golden opportunity to be a best and loyal servant of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔